ربیع الاول میں جس نے بھی یہ عمل کیا، رزق، دولت، عزت، بخت، سکون و راحت اس کا مقدر بن گیا، بیٹھے بیٹھے نصیب کھل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی جس کی تاثیر بڑی زیادہ ہے، جس کی طاقت بڑی زیادہ ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو دعا کریں گے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا۔ آج کا وظیفہ اہل بیت کے ساتھ منسوب ہے، اور اہل بیت کے کیے گئے اعمال میں بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے۔ اہل بیت نے جو عمل خود کیے اور جو آگے صحابہ کو بتائے اور صحابہ نے ان پر عمل کیا اور ان سے فائدے اٹھائے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقشہ قدم پر چلیں اور ان وظائف سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیں، اہل بیت کے ساتھ اس وظیفے کی نسبت ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد نہ تو کوئی حاجت ادھوری رہے گی، نہ ہی کوئی خواہش ادھوری رہے گی، پریشانیاں، مصیبتیں منٹوں میں ختم ہوں گی، اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل بڑا طاقتور ہے، یہ وظیفہ بڑا طاقتور ہے۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس وظیفے کی نسبت ہے۔ سیدہ نفیسہ کی کئی کرامات بھی ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامتوں کے بارے میں۔ یہ وظیفہ ان کے ساتھ منسوب ہے، تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو سیدہ نفیسہ کی کرامتیں بتاتی ہوں۔ ان کرامتوں کو سننے کے بعد آپ کا دل خود کرے گا کہ ہم یہ وظیفہ کریں، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد جب آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی، جب آپ کو اس وظیفے سے فائدے حاصل ہوں گے، تو پھر آپ اس وظیفے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھتیجی کا بیان ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھتی تھیں وہاں ایک ٹوکری تھی، جب وہ کسی چیز کی خواہش کرتی تو وہ چیز ٹوکری میں خود بخود مل جاتی۔ ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں دیکھیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ کون لاتا تھا۔ ایک بار میں نے ان سے خیریت کا اظہار کیا تو فرمانے لگی، زینب، جو اللہ پاک پر بھروسہ کر لیتا ہے دنیا اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ وہ اتنی نیک خاتون تھی، ہے بھی وہ سید زادی تھی، اور اتنے نیک اعمال تھے ان کے کہ وہ جس چیز کی خواہش کرتی ان کے پاس ایک ٹوکری پڑی تھی جہاں پہ وہ نماز پڑھتی تھی، وہ جس چیز کی بھی خواہش کرتی وہ چیز اس ٹوکری میں خود بخود آ جاتی۔ تو یہ حضرت سیدہ نفیسہ کی کرامت ہے۔ نمبر 2 پہ، انہوں نے جب بھی کوئی حاجت کی، کچھ مانگا اللہ تعالیٰ سے، تو ان کی حاجت فی الفور پوری ہو گئی، اور اس عمل کے کرنے سے سخت حاجت پوری ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مسائل ختم ہوتے ہیں۔ بڑا ہی مجرب یہ عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو آپ پھر اپنی قسمت پر رشک کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بابرکت عمل کو میں جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ربیع الاول کے مہینے میں کرنا ہے، یعنی یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ چاہیں ہفتے میں ایک بار یہ عمل کر لیں، 2 بار یہ عمل کر لیں، آپ چاہیں ربیع الاول کے پورے مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کریں۔ اس کے علاوہ پورا سال آپ کے پاس ہے، جب بھی آپ نے اللہ سے کوئی بات منوانی ہو، یا آپ چاہیں ہماری فلاں حاجت پوری ہو، فلاں خواہش پوری ہو، فلاں دعا قبول ہو، یا ہمیں فلاں چیز چاہیے، تو آپ نے بس اس عمل کو کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، معاملہ سارا پھر آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ کے معجزات جب اتریں گے تو پھر آپ خود حیران بھی ہوں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سیدہ نفیسہ کے نام کا کچھ ہدیہ کر دینا ہے،
یعنی آپ کسی کو 50 روپے دے دیں، 100 روپیہ دے دیں، یا اپنے گھر میں کوئی حلوہ بنا لیں، چاول وغیرہ بنا کے، یعنی ان کے نام کا ہدیہ کر دیں، ان کے نام کی نیاز کسی کو دے دیں، سیدہ نفیسہ کے نام کی۔ نمبر 1 پہ تو آپ نے ان کے نام کا ہدیہ دینا ہے یا نیاز دینی ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے 11 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کلمے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جن لوگوں کو نہیں آتا یا پڑھنے میں غلطی لگتی ہے تو وہ چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اس چھوٹے سے درود پاک کو پڑھ لیں۔ درود پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ قل ھو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کا ایصال ثواب آپ نے سیدہ نفیسہ کو ہدیہ کر دینا ہے۔ یعنی یہ جو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے، تو اس کا ہدیہ آپ نے سیدہ نفیسہ کو کر دینا ہے۔ اور جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا سیدہ نفیسہ کے صدقے اور اہل بیت کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری فلاں حاجت کو پورا فرما، فلاں خواہش کو پورا فرما۔ مولا ہم نے جو ذکر کیا ہے، جو کلمات پڑھے ہیں، اس کا ہدیہ سیدہ نفیسہ کو پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ سیدہ نفیسہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد، یہ وظیفہ کرنے کے بعد مجھے ہدیہ کر دیتا ہے تو اس کا ہدیہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور میں اللہ تعالی سے اس بندے کی حاجت پوری کروا کر رہتی ہوں۔ سیدہ نفیسہ کی بڑی کرامتیں ہیں، آج تک لوگ ان کے صدقے اللہ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ ان کے وسیلہ و جلیلہ سے جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں مقبول ہوں تو انہیں چاہیے کہ اس عمل کو ربیع الاول کے پورے مہینے میں روزانہ پڑھیں۔ 5 سے 10 منٹ لگیں گے یہ عمل کرنے کے لیے، لیکن اس کی تاثیر بڑی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل حاجت پیش ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ تکلیف میں مبتلا ہوں، تو بس اس عمل کو کریں، انشاءاللہ غیبی مدد آئے گی، اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔